بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تین بڑی ہی عام خبریں ہیں جو اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ عمران خان اور جنرل باجوہ کی ملاقات کی تصدیق ہو گئی ہے۔ یہ تصدیق کس نے کی ہے؟ کیا اس ملاقات سے پہلے شہباز شریف کو اطلاع دی گئی تھی؟ عام انکشاف آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ فضل الرحمان کا KPK سے صفایا ہو گیا ہے اور اب عمران خان کے خلاف کس سے مدد مانگ لی ہے یہ بھی بتاؤں گا۔ اور داتا دربار عرس کی تقریب پر کل لبیک والے جو ہے علماء پر ٹوٹ پڑے ہیں۔ بڑا افسوسناک واقعہ ہوا ہے جو میڈیا پر نہیں آیا، یہ بھی آپ کو بتانا ہے اور امید کروں گا کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ میں اس بات سے اچھی طرح آگاہ ہوں کہ تحریک لبیک کے جو ہمارے دوست ہیں انہوں نے گالیاں باقاعدہ کاپی پیسٹ کی ہوتی ہیں، یعنی باقیوں کو تو ٹائپ کرنے کے اندر وقت لگتا ہے لیکن انہوں نے صرف کاپی پیسٹ کرنا ہوتا ہے، اور خاص قسم کا ایک مزاج بدقسمتی سے پاکستان کے اندر ڈیولپ ہو رہا ہے۔ لیکن گزشتہ روز داتا دربار پر جس طریقے سے عرس کی تقریب میں ہلڑ بازی ہوئی ہے، اور باقاعدہ طور پر ایک تو اشرف جلالی صاحب ہیں، انہوں نے باقاعدہ ان کو خادم رضوی صاحب جب ٹیک اوور کر لیا تحریک لبیک پر، تو اشرف جلالی صاحب کی اہمیت وہ تقریباً کم ہو گئی تھی اور اب ان کی پہچان بھی بہت کم حلقوں کے اندر ہے۔ لیکن کوئی نہ کوئی متنازعہ ایسی بات چیت کے ذریعے وہ بھی ان رہنے کی کوشش کرتے ہیں، تو انہوں نے کچھ ایسی تقریریں کر دی کچھ پہلے یہ عرس کی تقریب سے کہ جس سے جو ہے وہ ایک اشتعال پھیلا۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو اہل تشیع کو، اہل حدیث کو، دیوبند کو مسلمان بھی نہیں گردانتے، اور جب ضرورت ہو تو پھر ان کو سب کچھ بنا لیا جاتا ہے جب معاونت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اب یہاں پر انہوں نے اپنے جو اہل سنت کے لوگ تھے ان کو کسی کو رافضی بنا دیا، کسی پر کوئی ٹھپا لگا دیا، اور داتا دربار کی جو انتظامیہ ہے انہوں نے ان کو دعوت نہیں دی تھی خطاب کی، تو جن لوگوں کو خطابات کی دعوت دی گئی علماء کو، تو ان پر پہلے اپنے کارکنان کو بھیجا گیا۔ سعد رضوی صاحب نے بھی اناؤنسمنٹ کی وہاں جانے کی، تو تحریک لبیک یا رسول اللہ اور تحریک لبیک پاکستان کے جو کارکنان ہیں وہ وہاں پر موجود تھے، اور جو بھی علماء کرام آئے ہیں انہوں نے ہلڑ بازی کی، اور گزشتہ سال بھی اسی طرح کا کام کیا گیا تھا۔ اس مرتبہ پھر نعرے بازی کہ ہم نے جو ہے وہ کسی کی تقریر یہاں پر نہیں ہونے دینی۔ تو وہ لوگ جو صوفی ازم پر بلیو رکھتے ہیں، اور پاکستان کے اندر یہ ایک کثرت ہے، اور ان کے اندر جو پرامن لوگ تھے، جو دہشت گردی کا جن پر دھبا نہیں تھا، ان کے اندر اب ایک ایسی جماعت انٹر ہو گئی ہے جو دوسروں کو کبھی رافضی کبھی کفر کے فتوے، ان کے واٹس اپ میسجز دیکھیں، گروپ کے اندر ڈسکشن دیکھیں۔ کوئی جو ہے وہ ڈاکٹر سیر القادری صاحب کے جو صاحبزادے ہیں ڈاکٹر حسن محی الدین، وہ PhD اسکالر ہیں اور بڑے زبردست گفتگو کرتے ہیں۔ گزشتہ روز ان کو بلایا گیا تھا، اور ان کی تقریر سے پہلے بھی علامہ کوکب نورانی صاحب اور بھی جو علماء، حتیٰ کہ جو داتا دربار کے خطیب ہیں جامعہ مسجد کے رمضان سیالوی صاحب، ان کو تقریر نہیں کرنے دی گئی، بوتلیں پھینکی گئی، جوتے پھینکے گئے، وہاں گالم گلوچ کی گئی، نعرے بازی۔ اور لبیک یا رسول اللہ کا جو نعرہ ہے وہ نعرہ ایک بڑا زبردست نعرہ ہے، لوگ اعتقاد رکھتے ہیں یا رسول اللہ پر، لیکن یہاں پر جو ہے اس کو ایک سیاسی نعرہ بنا کر اسلام اور کفر کی جنگ کے اندر جس طرح تبدیل کیا گیا ہے، یہ انتہائی افسوسناک ہوا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھنا اور ٹھیکیدار بن جانا، اور دوسروں کو کسی کو کوئی غیر مسلم کا ٹیگ لگا دینا، کسی کو کوئی لگا دینا، پہلے عمران خان کے خلاف چڑھائی کی، اب جو ہے وہ تمام علماء اور مشائخ کے خلاف ایک محاذ سنبھالنا، اور یہ کہ صرف جو ہے وقتی طور پر یہ مسئلہ ابھی نہیں ہے۔ اب میں دیکھوں کل ڈاکٹر حسن صاحب کا جو خطاب تھا اس سے پہلے ہلڑ بازی ہوئی، تماشا ہوا، تحریک منہاج القرآن کے کارکنان کافی تعداد کے اندر وہاں پر جمع تھے، لیکن پرامن طور پر انہوں نے کوشش کی، تقریر انہوں نے بہرحال کی، اور وہ جو پرامن ایک میسج دینا تھا، امن کا پیغام دینا تھا، وہ ڈاکٹر حسن صاحب نے دیا۔ لیکن ہلڑ بازی جو تماشا کیا گیا، اب اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ اب لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ پہلے جو کچھ مسالک تھے ان پر دہشت گردی کا ٹھپا آتا تھا، اور ایک تو یہ اپنے اوپر جو ہے وہ لینے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اب اگر اسلام کے اندر اس طرح کی شدت پسندی، انتہا پسندی داخل ہوگی تو اس کا امپیکٹ یہ ہے، جب اس طرح کی قوم آپ تیار کریں گے اور پھر ایک ایسی لیڈرشپ
جس کی کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہے، کوئی زیادہ وہ نہ ان کے پاس کوئی ایجنڈا ہی نہیں ہے، یعنی اسلام کے حوالے سے اگر کوئی متنازع ایشو نہ آئے تو کبھی تحریک لبیک والوں نے کوئی معاشی پالیسی پیش کی ہو اس ملک کے لیے، کوئی قانونی اصلاحات کا پیکج پیش کیا ہو، کوئی اور جو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ کوئی زرعی حوالے سے اصلاحات کا پیکج، کوئی پروگرام نہیں ہے، یعنی مذہبی طور پر کوئی متنازع ایشو نہ ہو تو ان کے لیے کچھ یہاں وجود ہی نہیں ہے، تو اب کوئی نہ کوئی بنانا ہوتا ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ کل کو یہی پرامن لوگ جو انتہا پسندی، جو دماغ کے اندر یہ چیز بھری جاتی ہے، پھر اسی سے ٹیرورزم جنم لیتی ہے، پھر اسی سے لوگ آگے اسلحہ پکڑ لیتے ہیں۔ آج آپ یہ ہر ایک کو اپنے مخالف جو ہے، جو آپ کے نقطہ نظر کو نہیں مانتا، اس کو آپ کافر، رافضی، کیا کیا الزامات لگائیں گے۔ یہ رویہ جو ہے وہ آگے جا کر یہی تو آگے بڑی بڑی تنظیمات، جو آرگنائزیشنز ہیں، جو بینڈ ہیں، وہ بنی ہے۔ لیکن بہرحال آج کل کھلی چھوٹ ہے، اور یہ چند دن ہوتی ہے جب کسی کو اٹھانا ہوتا ہے تو یہ ہوتی ہے۔ میرا خیال ہے جو تحریک لبیک کی پہلے تو جو لیڈرشپ ہے اس کو یا تو آفیشیل اس کا ڈینائل آنا چاہیے کہ ان کا یہ ایجنڈا نہیں تھا، نہ انہوں نے آفیشیلی یہ کام کیا ہے، ورنہ یہ انتہائی افسوسناک کام حضرت داتا علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر ہر سال یہ تماشا بنانا، یہ آپ بہت غلط طریقے سے لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہیں۔ یہ میں اس پر علیحدہ ویڈیو کرنا چاہتا تھا چونکہ یہ انتہائی عام موضوع تھا۔ بہرحال یہ کل تماشا ہوا ہے جو انتہائی افسوسناک ہے۔ دوسری طرف ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور وہ ہے عمران خان اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ملاقات کے حوالے سے۔ اس ملاقات کے اندر پہلے تو نہیں مانا جا رہا تھا کہ یہ ملاقات ہوئی ہے، نہیں ہوئی ہے، لیکن اب کہا گیا ہے کہ 2 ملاقاتیں نہیں بلکہ 1 ملاقات ہوئی ہے، اور یہ یقیناً ہوئی ہے۔ اب اس کے اندر آپ دیکھیے، جب معاملات طے نہیں پائے تو معاملات کیا ہیں؟ یہ کہا جا رہا ہے جی کہ عمران خان جو ہے وہ ڈیل لینے کی کوشش کر رہا ہے۔ بھائی عمران خان کو ڈیل لینے کی ضرورت نہیں ہے، اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو اور پی ڈی ایم کو ڈیل لینے کی ضرورت ہے۔ عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، اگر اس پر ظلم کریں گے، ناجائز مقدمات بنائیں گے، اگر آپ اس کو یعنی دہشت گرد بنائیں گے، جو کہ یعنی چیزیں جو جینون نہیں ہیں، تو عوام کے اندر اور زیادہ آپ کے خلاف نفرت پیدا ہوگی اور اس کے حوالے سے ہمدردی پیدا ہوگی۔ جو جینون اس کے خلاف کیس بنتا ہے، کوئی غلطی ہے تو وہ سامنے آنی چاہیے۔ اب اس پوری صورتحال کے اندر جو ہے اب یہ ہوا ہے کہ یہ کہا گیا جناب ملاقات ہوئی ہے، لیکن اس کا نتیجہ برآمد نہیں ہوا، اور یہ وہ لوگ بات کر رہے ہیں جو عموماً اس رجیم چینج کے بعد وہ باقاعدہ بنے ہوئے ہیں ترجمان، ان آفیشیل ترجمان بنے ہوئے ہیں۔ اب سید طلعت حسین کہتے ہیں آل اسٹیٹمنٹس آف عمران سو کال ڈیل ود دا اسٹیبلشمنٹ آر ہائیلی ایگزیجریٹڈ اینڈ وداؤٹ اینی فیکچوئل بیسس، دے آر مور اے وش آف بنی گالا دین اے یس فرام پنڈی۔ یہ بنی گالا کی خواہش ہے، وہ کہتے ہیں ڈیل لینا، لیکن کوئی ڈیل نہیں ہوئی۔ اب غریدہ فاروقی ہیں، وہ بھی آج کل آپ کو علم ہے بہت اچھل کود کرتی ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ میرے مصدقہ ذرائع کے مطابق عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان نہ تو کسی ڈیل کی کوشش ہوئی ہے اور نہ ہی کوئی ڈیل انجام پائی ہے۔ اس حوالے سے تمام باتیں محض فیک نیوز ہیں یا کیا سرائی ہیں۔ اب یہ کس کے ترجمان ہیں؟ ان کو یہ ڈیوٹی کس نے سونپی ہے؟ یہ ساری چیزیں بہرحال دنیا جانتی ہے، لیکن ایک بڑے ہی عام ترجمان اگر یہ بات نہ کرتے تو میں آپ کے سامنے نہ لاتا، اور یہ بیچارے عمران خان کے خلاف تو بغض ان کے اندر بھرا ہوا ہے۔ لیکن یہاں پر جو ہے وہ ایک آپ دیکھیے سلیم صافی کے اندر سیلاب زدگان کا بہت درد ہے، اور ہم نے دیکھا ہے وہاں سے انہوں نے پروگرام بھی بہت کیے ہیں، پھر انہوں نے بہت زیادہ چیزیں کی ہیں، حالانکہ میں نے نہیں دیکھا۔ تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے بندوں کچھ خدا کا خوف کرو، چیف کے تقرر کا معاملہ نومبر میں طے ہونا ہے، جبکہ کروڑوں سیلاب زدگان پچھلے 2 ماہ سے در بدر ہیں۔ اس بحث کو چھیڑ کر ہم ان کے ساتھ ظلم کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ یہ بات درست ہے، یہ حقیقت ہے کہ سیلاب زدگان اس وقت سب سے زیادہ فوکس ہونا چاہیے۔ بحث کے خاتمے کے لیے اتنا بتا دوں کہ 2 نہیں صرف 1 ملاقات ہوئی ہے، اس سے متعلق وزیر اعظم کو پہلے سے بتایا گیا تھا، اور وہ بھی بے نتیجہ رہی ہے۔ یعنی سلیم صافی یہ ان آفیشیل ترجمان ہے آج کل، اور یہ ان معاملات کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے 1 ملاقات ضرور ہوئی ہے، یعنی عمران خان اور جنرل باجوہ کی جو ملاقات ہے وہ سلیم صافی نے اس کی تصدیق کر دی ہے، یہ ہوئی ہے، لیکن بے نتیجہ ثابت ہوئی ہے۔
अब इमरान खान क्या मांग रहा है एस्टेब्लिशमेंट से? बड़ी नेचुरल सी बात है। इमरान खान ये मांग रहा है कि जनाब आप जो है अपने आईनी रोल तक महदूद हो जाए, वाकई न्यूट्रल हो जाए और ये हुकूमत जाने और हम जाने। लेकिन ये और फिर बार वक्त फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, उसके अंदर आपकी तरफ से रुकावट नहीं होनी चाहिए। जमहूरियत जो है आइन की रूह के मुताबिक आप चलने दें, ये डिमांड है बेसिकली इमरान खान की। अवाम उसके साथ है। इलेक्शन अगर आज फ्री एंड फेयर हो तो वो जीता हुआ है, उसको एस्टेब्लिशमेंट से डील लेने की जरूरत क्या है? यानी डील का मतलब जो है सादा है, मुलाकातें या मामलात जो तय होते हैं, जो बातचीत होती है, उसका सादा सा जो मकसद है वो ये है कि जनाब किसी तरीके से इलेक्शन होने दे, मुल्क को खाना जंगी की तरफ, अनारकी की तरफ ना जो झोंके। एनआरओ की जरूरत जो है, डील की जरूरत इस वक्त बाकियों को है, इमरान खान को नहीं है, और मैं ये आप समझते हैं। दूसरी तरफ जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो है फजल रहमान। मैं काफी दिनों से आपको कह रहा था कि फजल रहमान इस पूरे मामले के अंदर बोलेगा कि जो ही वो देखता है कि एस्टेब्लिशमेंट जो अंडर प्रेशर है, अवाम के प्रेशर के अंदर आ गई है, तो फजल रहमान और आसिफ जरदारी को मैदान में उतारा जाता है। आसिफ जरदारी को डील का काम सौंपा जाता है और ये खबर फैलाई जाए कि पंजाब के अंदर हुकूमत खत्म हो रही है, आसिफ जरदारी मैदान में आ गया है, लाहौर में डेरे लगा लिए, और फजल रहमान को ये महाद दिया जाता है कि आप एस्टेब्लिशमेंट पर प्रेशर बनाएं कि अगर आपने ये होने दिया तो फिर हम यूं कर देंगे। अब ये रात को एक तकरीब से इन्होंने खिताब किया है काफी लेट, और ये आपको कभी सैलाब जदगान के अंदर नजर नहीं आए। ये फजल रहमान, इनकी जमात थोड़े से इलाके के अंदर कुछ लोग नजर आए, वो अंसारुल इस्लाम भी नजर नहीं आई। हालांकि अल खिदमत नजर आती है, मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन नजर आ रही है तमाम इलाकों के अंदर, और इसी तरह जो सैलानी वेलफेयर है, छिपा है, बाकी बहुत सारी लोकल ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान लेवल की, वो अगर उनकी कारकर्दगी नजर आ रही है तो ये अंसारुल इस्लाम कहाँ गायब है? वो मुजाहिदीन नजर नहीं आ रहे। अब यहां फजल रहमान ने कहा है जी, ये सूबाई जनरल काउंसिल का इजलास है, चूंकि केपीके से इनका सियासी सफाया हो गया, बलदियाती इंतखाबात में कुछ इन्होंने नशिस्तें हासिल की, लेकिन अब जो इमरान खान की एक लहर है और जो बयानिया जीत रहा है, इसके बाद इनका सफाया मजीद होने जा रहा है। तो ये घबराए हुए हैं और ये मजहब कार्ड इस्तेमाल करते थे, सारी उम्र अमेरिका मुखालफ का नारा बेचा, फिर उनकी नौकरी की, अब ये चलने वाला नहीं है। तो यहां पर उन्होंने कहा जी फजल रहमान ने कि एक फितने से हमारा वास्ता है जिसे हमने कुचल दिया है और ये अब इक्तदार में नहीं आएगा। ये फजल रहमान को किसने वैसे गारंटी दी हुई है? वो कहते हैं जब भी वो फितना तकरीर करता है तो बोंगी मारता है। भारत के पायलट को पकड़ा और 24 घंटे के अंदर भारत के हवाले किया, पाकिस्तान के स्टेट बैंक को तो IMF के हवाले किया। तो भाई आप छुड़ा लें, आप आए हुए हैं ना, तो आप छुड़ा लें। आप तो महंगाई के नाम पर आए थे, बहुत कुछ कहा जा सकता है, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो आप फिर भारत जो है, कल पहली मर्तबा ऐसा हुआ है जो शंघाई तावन तंजीम के अंदर कि पाकिस्तान के वजीर आजम ने कश्मीर का नाम तक नहीं लिया, वरना कोई भी बैन अल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस जो है उसके अंदर कश्मीर का जिक्र किए बगैर और भारत की जारहियत और बदमाशी का जिक्र किए बगैर वो मुकम्मल नहीं होती थी। लेकिन ये इन्होंने कश्मीर का सौदा इसको कहते हैं कि नाम भी नहीं लिया। अब यहां ये और ये फजल रहमान की हुकूमत है। दूसरी तरफ इमरान खान के आर्मी चीफ के वो कहते हैं तकर्री और मुल्क में इंतखाबात से मुतल्लक, उन्होंने कहा कि पहले कहता था तो आर्मी चीफ को रुखसत करो, अब कहता है एक्सटेंशन दो, आर्मी चीफ की तैनाती शहबाज शरीफ करेंगे। फॉरेन फंडिंग केस में इसकी चोरी निकल आई है, अगर अदालत इसके खिलाफ फैसला दिया तो अदालत गलत हो जाती है, और अगर इसके हक में फैसला दे तो वो इलेक्शन कमीशन दे तो वो जानबदार हो जाता है। और इमरान खान कहता है मैं कॉल दूंगा, हुकूमत को वजीद वक्त नहीं दे सकता। इमरान खान से वक्त मांगा किसने है? इलेक्शन हमारी मर्जी से होंगे, आप आए। हकीम सनाउल्लाह इंतजार में बैठा है। यानी अब ये मदद तलब कर रहे हैं ये शख्स खोरदा लोग, बदमाशी के जरिए पुरअमन पाकिस्तानी जो वहां एहतजाज के लिए आएंगे तो उन पर हम तशद्दुद करेंगे। राना सनाउल्लाह जो लीगी बदमाश है, जिसकी मुजम्मत होनी चाहिए, तो इसको हीरो बनाकर पेश किया जाता है कि वो पुलिस को, FC को, रेंजर्स को, पाकिस्तान की आवाम को कुचलने के लिए वो इस्तेमाल करेगा। तो राना सनाउल्लाह से मदद तलब कर रहा है ये फजल रहमान हवास बाख्तगी के अंदर कि जनाब ये और तो कोई चारा नहीं है, आवाम के अंदर मुकाबला करो, इलेक्शन की बात करो, लेकिन वो नहीं कर रहा है। तो अब ये राना सनाउल्लाह की मदद तलब की गई है रियासती मशीनरी और अनारकी की तरफ मुल्क को ले जाने की। इसी तरह के लोग कोशिश करते हैं। बहरहाल देखते हैं, इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।